أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے جمیع انسانیت کو اور جنات کے جہان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اسی کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے جمیع انسانیت کو صراط مستقیم کے پر چلانے کا انتہائی طریق احسن بندوبست فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت اور رسالت اور الہامی امامت کو تمام کر دیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات والا صفات کے اندر طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا
جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو اور اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت بے مثال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب کیا ہے؟ علم کا، حکمت کا، دانائی کا، نورانیت کا، روشنی کا، قوانین کا اور زندگی گزارنے کا ایک مکمل چارٹر ہے۔ عام طور پہ ایسی کتاب جو موٹی تختی کے اندر 550 صفحے اور عام تختی کے اندر تقریباً 300 صفحات کے اوپر مشتمل ہو، اس کتاب کے اندر انسانوں کی زندگی گزارنے کی کامل رہنمائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور حکمت کو اس انداز کے اندر اس کتاب حمید میں سمو دیا ہے کہ عقائد کے معاملات ہوں یا عبادات کے معاملات، سیاسیات کے معاملات ہوں یا علی زندگی کے معاملات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمی انسانیت کی ہدایت کے لیے جتنے بھی لوازمات ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب حمید کے اندر بطریق احسن جمع فرما دیے ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر غوطہ زن ہونے والا علم و حکمت اور دانائی کے موتیوں کو چنتا ہی رہتا ہے اور اس سے موتیوں کو نکالنے والا غوطہ ہور اس بات کے اوپر حیران ہو جاتا ہے کہ ہر مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد علم و حکمت اور دانائی کے نئے سچے موتی اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ گناہ گار بھائی اور آپ کا یہ گناہ گار بیٹا کم از کم پچھلے 30 برس سے قرآن مجید کے ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے اپنی زندگی کو بتا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمی علوم، عصری علوم کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم فرما دیا، اتنا بڑا شرف عطا فرما دیا کہ پروفیشنل انجینئر یا پروفیشنل کمپیوٹر سائنٹسٹ یا پروفیشنل سائیکالوجسٹ بننے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی نوکری کا شرف عطا فرما دیا۔ اور حضرات گرامی قدر، میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا کہ کئی مرتبہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ لائف کا شیڈیول انسان اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کے اندر کچھ اور تیار کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلان اور ہوتے ہیں۔ جس وقت میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو میرے گھر والوں کے ساتھ کئی مرتبہ میرا یہ مناقشہ ہوتا تھا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن چونکہ میری میتھمیٹکس کی اپروچ بہتر تھی اس لیے میں نے کہا نہیں، میں نے انجینئر بننا ہے، اور انجینئرنگ کے اندر داخلہ لینا اس وقت میری بہت بڑی خواہش تھی، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انجینئرنگ کے دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوگا جو میری پوری کی پوری زندگی کے اندر ایک انقلاب کو پیدا کر دے گا۔ زندگی کے اندر پہلی مرتبہ شر کے اثرات کا سامنا مجھے فرسٹ ایئر انجینئرنگ کی پریپ لیوز کے اندر کرنا پڑا، اور اس دوران مختلف نفسیاتی ماہروں کے پاس بھی رجوع کیا، لیکن امن نہ ملا، چین نہ ملا، سکون نہ ملا، نیند نہ ملی، بے قراریوں کا علاج نہ ملا تو کہاں سے ملا؟ وہی دری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ قرآن مجید اس کو میں FSC کی چھٹیوں کے اندر 18 پارے یاد کر چکا تھا، اور ابھی 12 پارے یاد کرنے باقی تھے۔ میں نے اپنے تعلق کو السرنو کتاب اللہ کے ساتھ استوار کیا۔ کتاب اللہ میری زندگی کے اندر پوری طرح داخل ہو گئی۔ میں کتاب اللہ کو پڑھنے کا اس انداز میں ہوگر ہو گیا کہ جیسے تیسے کر کے میں نے انجینئرنگ کی تعلیم کو تو حاصل کر لیا، لیکن میرا اصل ٹارگٹ اور اصل مدعا قرآن مجید بن چکا تھا، اور میں یہ بات سمجھ چکا تھا کہ زندگی کے اندھیروں کا علاج اور نفس کی گراوٹ کا علاج اور انسانیت کی زبوں حالی کا علاج
اور انسانیت کی پسماندگی اور درماندگی کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب حمید میں رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلان آپ کے پلان سے بہتر ہوتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ یہ بات سوچتا ہوں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات کا میں نے حال آپ کے پہلے بھی گوش گزار کیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ وہ MBBS ڈاکٹر ہیں۔ اگر وہ پریکٹیشنر ہوتے اور پریکٹسنگ وہاں پر ایک ڈاکٹر ہوتے تو شاید ممبئی سے باہر ان کو کوئی بھی نہ جانتا ہوتا، اور اگر میں پروفیشنل انجینئر ہوتا تو عین ممکن ہے میں اپنے لیے اقتصادی اور معاشی خوشحالی کے بعد لوازمات کو جمع کر لیتا، لیکن شاید آج منبر رسول کے اوپر جو کائنات کا سب سے افضل ترین جگہ ہے اس کے اوپر موجود نہ ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، منبر کی قدر و قیمت اس شخص کو پتہ ہوتی ہے جو حقیقی معنوں میں اس کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے۔ رب قدیر کی قسم ہے، ہم سیاسیات کے اندر بھی جستجو کرتے رہتے ہیں جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ذات کا ابراز نہیں، اور اگر ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کی اصلاح کر دے، اور اگر کہیں پر کوئی نیت کے اندر کھوٹ یا کجی موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے کہ ہم حامیوں کے اور کوتاہیوں کے پیکر ہیں۔ انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، کیوں گردش مادام سے گھبرا نہ جائے دل، لالچ طمع اور کئی مرتبہ حوث عہدہ یقیناً وساوس کی شکل میں انسان کے قلب کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، لیکن مومن و مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے وہ ان طمع کی چیزوں کو، ان لالچ کی چیزوں کو کھرچتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے جھک کے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان وساوس کے اوپر میری گرفت نہ فرمانا، اور مجھے سیدھے راستے کے اوپر گامزن رکھنا کہ آپ ہی سیدھے راستے کے اوپر گامزن کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت سے لے کر آج تک میں قرآن مجید کو پڑھتا رہا، سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید کی گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کا موقع ملا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دل کے کئی زنگ، دل کے کئی روگ اور دل کے کئی تالے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی قرآن مجید کی چابی نے کھولے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن سچی بات یہ ہے کئی مرتبہ ابھی بھی جب میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہوں تو ایسا نقطہ سامنے آتا ہے جو گزشتہ 30 برس کے دوران سامنے نہیں آیا ہوتا، اور اس موقع کے اوپر میں اپنے سر کو پکڑ کے سوچتا ہوں کہ اللہ کا کلام اتنی حکمت والا، اتنے علم والا، اتنی نورانیت اور اتنی شان والا ہے کہ تو کہاں پھر رہا ہے، تیرے شعور کی کیا اوقات ہے، اور تیری استدلال کی یا استخراج کی کیا بلندی ہے، تو قرآن مجید کا احاطہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم، میں نے قرآن مجید سے محبت اور اس سے پیار کے ساتھ زندگی کے نئے دریچوں کو کھلتے ہوئے دیکھا اور نئے دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھا، اور میں نے قرآن مجید کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کی شکل میں دیکھا۔ اور حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے میں نے اس بات کو شاعر کی پورا ہوتے ہوئے دیکھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ زمانے کے اندر انسان کو عزت نہیں مل سکتی، وقار نہیں مل سکتا، تمکنت نہیں مل سکتی، شان نہیں مل سکتی، اس کتاب سے دور رہ کے مسلمان کو عروج نہیں مل سکتا۔ یہود کا المیہ کیا تھا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ان کے پر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت کی مار اس لیے تھی کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اور ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، ابھی تک مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بات بڑی عجیب انداز سے دماغ میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا ام اردتم من یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ کا غضب تمہارے اوپر حلال ہو جائے، تبھی تو تم میرے فرمائی ہوئی بات کی مخالفت کر رہے ہو؟
جو شریعت موسوی کو نہ مانے اس کے پر اللہ کا غضب حلال ہو جاتا ہے، اور جو حضور اقدس کی بات کو نہ ماننے کیا اس کے پر اللہ کا غضب حلال نہیں ہوتا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، اگر وہ حضور اقدس کی حدیث کو نہیں مانیں گے، اگر وہ ان کے فرمانے والی شان کو نہیں مانیں گے، اگر وہ ان کی سنت مطہرہ کو نہیں مانیں گے، اگر وہ ان کی چال و ڈھال اور گفتار و رفتار کو نہیں مانیں گے، اگر وہ ان کی اٹھک و بیٹھک اور نشست و برخاست کو نہیں مانیں گے، اگر وہ ان کی چال اور ڈال اور ان کے حلیہ لباس کو نہیں مانیں گے، اگر ان کی بود و باش اور ان کے انداز اطوار کو نہیں مانیں گے، اگر ان کی آئلی زندگی کو نہیں مانیں گے، اگر حضور اقدس کو اپنا امام نہیں مانیں گے اور حضور اقدس کو اپنے دل اور روحانیت کا فقط امام نہیں بلکہ مادیت کا امام نہیں مانیں گے، اگر وہ حضور اقدس کو پوری کائنات کو اور پوری زندگی کے تمام شعبوں اور فیکلٹیز کا امام نہیں مانیں گے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو کاموں میں سے ایک کام کرے گا، دنیا کے اندر ان کو فتنے کا نشانہ بنائے گا، دنیا کے اندر ان کو بحرانوں کا نشانہ بنائے گا، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سرکشوں کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام قائد ہیں، قائد الاولین ہیں، قائد المرسلین ہیں، سید الاولین ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الاولین ہیں، امام الاخرین ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرات گرامی قدر وہ دنیا روحانیت کے بھی امام ہیں، دنیا مادیت کے بھی امام ہیں، اسٹیٹ کے بھی امام ہیں، ریاست کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ جمعے کے دن بھی امام ہیں، مذہبی اجتماعات کے بھی امام ہیں، پرے کے بھی وہ امام ہیں، پنچایت کے بھی وہ امام ہیں، کچہری کے بھی وہ امام ہیں، اور اسمبلی کے بھی وہ امام ہیں، حلیے کے بھی امام ہیں، اور لباس کے بھی امام ہیں، تہذیب کے بھی وہ امام ہیں، اور تمدن کے بھی وہ امام ہیں، ثقافت کے بھی وہ امام ہیں، اور ریاست کے بھی وہ امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر جمعے کے دن بھی وہ امام ہیں، اور جمعرات کے دن بھی امام ہیں، بدھ کے دن بھی امام ہیں، اور منگل کے دن بھی امام ہیں، پیر کے دن بھی امام ہیں، اور اتوار کے دن بھی امام ہیں، ہفتے کے دن بھی امام ہیں، اور جمعے کے دن بھی امام ہیں، اور صبح کے وقت بھی امام ہیں، اور حضرات گرامی قدر دوپہر کے وقت بھی امام ہیں، شام کے وقت بھی امام ہیں، اور راتوں کے وقت بھی امام ہیں، جلوتوں کے بھی امام ہیں، اور حلوتوں کے بھی امام ہیں، عالم ارواح کے بھی امام ہیں، اور عالم موجودات کے بھی امام ہیں، عالم حشر کے بھی امام ہیں، اور عالم برزخ کے بھی امام ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی امامت کاملہ کو مان کر ہی انسان اس مقام کے اوپر آ سکتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوار دیا، انسانیت کے الجھے ہوئے راہوں کو ان کے لیے آسان بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، بارش کی شدت کی وجہ سے ساتھی جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ بھی جو ہیں ایڈجسٹ ہو جائیں آپ کے اندر۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر انفرادی زندگی کے اندر انسانوں کے مسائل کو حل کیا، وہاں پر آپ نے اجتماعیت کے حوالے سے بھی انسانوں کے مسائل کو حل فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ریاست کے حوالے سے اپنی گزارشات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کی پہلی ذمہ داری جس کا تعین فرما دیا، وہ ذمہ داری یہ تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانہ وقت کی یہ ڈیوٹی لگا دی۔ آپ نے اپنے انداز و اعتبار سے اس بات کو واضح فرما دیا کہ حکمرانہ وقت کی پہلی ذمہ داری اور پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین کے اوپر توحید کے اقامت کے لیے کام کریں، توحید کے قیام کے لیے کام کریں، اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی کا، کسی قسم کی کجروی کا مظاہرہ نہ کریں۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑ ڈالا، ستارہ پرستی اور اجرام سماویہ کے پوجا کا انکار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر حکمرانہ وقت کی دوسری بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حکمرانہ وقت کو شاعر اللہ کے دفاع کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو وقف رکھنا چاہیے، اور شاعر اللہ کے دفاع کے اندر پہلی بات جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی حرمت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ حضرات گرامی قدر قیام توحید کے بعد شاعر اللہ کا دفاع کرنا یہ حکمرانہ وقت کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی قدر جب کائنات کے اندر شاعر اللہ کا دفاع جو ہے اس کو یقینی بنا دیا جاتا ہے تو کائنات کے اندر پھر امن پیدا ہو جاتا ہے، پھر کائنات
کے اندر انتشار اور فساد کے کوئی امکانات باقی نہیں رہتے۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا جس وقت خلیفہ عبد الحمید ثانی جو تھے وہ خلافت کے زوال کے باوجود مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایسے عالم کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یورپ کے اندر حاکوں کو بنایا گیا، یورپ کے اندر تھیٹر کے اندر ڈراموں کو سجایا گیا۔ خلیفہ عبد الحمید ثانی رحمت اللہ علیہ نے یورپ کے حکمرانوں کو، فرانس اور برطانیہ کے حکمرانوں کو اس بات کا مراسلہ بھیجا، اگر تم نے توہین رسالت کے ارتکاب کو نہ چھوڑا تو عبد الحمید ثانی تمہاری اینٹ سے اینٹ کو بجا دے گا، تمہاری اقتدار کو زمین بوس کر دے گا، تمہیں اقتدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، عبد الحمید ثانی کی دھمکی کا اثر تھا کہ اسی وقت برطانیہ اور فرانس اس بات کو سمجھ گئے حضرت رسول اللہ کی اہانت کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا، حضرت رسول اللہ کی توہین کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آج زوال امت کا دور ہے اور دور کا عالم یہ ہے کہ آج فرانس کے اندر سرکاری سطح کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکوں کو بنایا جاتا ہے، اور حضرات گرامی قدر دنیا اسلام کے حکمران جو ہیں اس جو ہے جسارت کے باوجود بھی فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو رکھنے کے اوپر مجبور نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حکمرانہ نے وقت کی قیامت توحید کے بعد یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت اور آپ کی ختم نبوت اور آپ کی شان اقدس اور آپ کی حرمت کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اگر حاکم وقت اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو اس کو صحیح معنوں میں مسلمانوں کا امیر کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس کو حقیقی معنوں میں مسلمانوں کا نمائندہ کہلوانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہان صاحب آج حرمت رسول اللہ کے تمغوں کو اپنے سینے پر سجائے ہوئے ہیں، لیکن تاریخ اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولے گی کہ برطانیہ نے باقاعدہ طور پہ آسیہ ملعونہ کو چھڑوانے کے لیے فنڈز کو ایلوکیٹ کیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر آسیہ کو ملک سے فرار کروانے والے ہان صاحب تھے، اور تاریخ اس بات کو کبھی بھی نہیں بھولے گی کہ حضرات گرامی قدر مسلم لیگ کے حکمرانوں نے اس ملک کے اندر حرمت رسول اللہ کے باقاعدہ حملہ کیا، ختم نبوت کے بل میں ٹیمپرنگ کی تھی۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، حاکم وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باقاعدہ طور کے اوپر شاعر اللہ کے دفاع کے لیے کمر بستہ رہے۔ بارانی موسم کی وجہ سے جو لوگ تھوڑی سی تکلیف کے اندر ہیں، اس وجہ سے بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا دفاع اور آپ کی ختم نبوت کا دفاع یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حاکم وقت کی پہلی ذمہ داری اللہ کی توحید کا قیام ہے، زمین کے اوپر سے بت پرستی کا خاتمہ کرنا، اجرام سماویہ کی پوجا کا خاتمہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا، یہ حاکم وقت کی پہلی ذمہ داری ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کے حکمران بشمول پاکستان کے حکمران اپنی اس ذمہ داری کو نبھانے سے قاصر ہیں۔ دوسری ذمہ داری شاعر اللہ کا دفاع ہے۔ شاعر اللہ میں سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دفاع آتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ مسئلہ حرمت رسول اللہ کا ہو یا ختم نبوت کا ہو، ہمارے حکمرانوں کا ماضی اس بات سے داغدار نظر آتا ہے۔ قادیانیت کی جو ہے حاشیہ برداری کرنا میاں صاحب کا دور ہو، اس حوالے سے بھی ہوتی رہی، خان صاحب کے دور کے اندر بھی ہوتی رہی۔ آتم میاں قادیانی کے حوالے ملک کے خزانے کی چابیوں کو کرنے کی جسارت کی گئی۔ الحمدللہ علماء اسلام کی نکابت کی وجہ سے، علماء اسلام کے جو تھی حق پرستی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خان صاحب کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ حضرات گرامی قدر، حکمرانہ نے وقت کی ذمہ داری ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی ذات اقدس کے اوپر ہم ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے باقاعدہ طور پہ مؤثر کردار ادا کرے۔ الحمدللہ پاکستان میں 295C کا قانون موجود ہے جو حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کا شاتم ہے وہ واجب القتل ہے۔ اس بات کو 295C کے قانون نے واضح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی حرمت کا دفاع کرنا یہ بھی حکمرانہ نے وقت کی ذمہ داریاں ہیں۔
حضرات گرامی قدر، آج کل ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید حاکم وقت کی ذمہ داری اسپتالوں کو بنانا ہے، شاید حاکم وقت کی ذمہ داری کسی کالج کو قائم کرنا ہے، شاید حاکم وقت کی ذمہ داری ڈیموں کو بنانا ہے، سڑکوں کو بنانا ہے۔ یقیناً یہ ذمہ داریاں بھی حکمرانوں کی ہیں، لیکن فقط یہ ذمہ داریاں نہیں۔ اگر یہی ذمہ داریوں کو دا مسلم لیگ اور تحریک انصاف کے لوگوں نے کرنا تھا تو ہندوستان سے علیحدگی کی ضرورت کیا تھی؟ آج احمد آباد کے بزنس کالج کا مقام ہمارے لم سے اوپر ہے، ہمارے کراچی کی IBA سے اوپر ہے حضرات گرامی قدر، اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنگلور کا مقام UET سے اوپر ہے، نس سے اوپر ہے، GIK سے اوپر ہے۔ اگر ہم نے یہی کام کرنے تھے تو ہمیں انڈیا سے علیحدگی کی ضرورت نہ تھی۔ ہم نے اس وطن کو حاصل کیا کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، ہم نے اس وطن کو حاصل کیا لا الہ الا اللہ کی عمل داری کے لیے حاصل کیا، ہم نے اس وطن کو حاصل کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے دفاع کے لیے حاصل کیا، ہم نے اس وطن کو حاصل کیا ختم نبوت کے معاملے کو جو ہے کلیدی حیثیت دینے کے لیے حاصل کیا، ہم نے اس وطن کو حاصل کیا شراب کی بھٹیوں کو بند کرنے کے لیے حاصل کیا، ہم نے اس وطن کو حاصل کیا کہبہ گری کے خاتمے کے لیے حاصل کیا، ہم نے اس وطن کو حاصل کیا سودی لین دین کے خاتمے کے لیے حاصل کیا۔ لیکن حضرات گرامی قدر 7 اشرے گزرنے کے باوجود یہ کام نہ ہو سکا۔ الحمدللہ قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے یہ کام جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈیرہ غازی خان کے اندر، لیا کے اندر، اکاڑا کے اندر، قصور کے اندر، سیالکوٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یونٹ قائم ہو چکے ہیں، اور دیگر بہت سے مقامات پہ یونٹ سازی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ تمام لوگ بھی شہر لاہور کے اندر یونٹ سازی کا حصہ بنیں۔ یہ مرکز آپ کا مرکز ہے، یہ موومنٹ آپ کی موومنٹ ہے۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ دلائل کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ، دستور کی طاقت کے ساتھ اور ووٹ کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر ہماری نگاہ نہ فتح پہ ہوتی ہے نہ شکست پہ ہوتی ہے، یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ گر جیت کے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ حضور علیہ السلام کے نظام کی جنگ انشاءاللہ قلم کے ساتھ بھی لڑیں گے، زبان کے ساتھ بھی لڑیں گے اور انتخاب کے ساتھ بھی لڑیں گے۔ لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، گریں گے پھر کھڑے ہوں گے، گریں گے پھر کھڑے ہوں گے، گریں گے پھر کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر کے پانی کو پی لیا جائے گا، حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ کی شفاعت کو حاصل کر کے جنت میں حوروں کی رفاقت کو اور غلمان کی ہمت کو حاصل کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ حضور اقدس کی شان اقدس میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے آپ کے وفادار غلام کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ ملک کے اندر نفاذ اسلام کی اس دستوری جدوجہد کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔